ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ 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 اللہ۔ توبہ کو ایک ایسی نعمت بنایا جو دنیا کی تمام نعمتوں سے بڑی ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے جب انسان کو بنایا تو اس کے ساتھ کچھ ضروریات لگائی اور اس کے ساتھ ایک نفس بھی لگایا جو انسان کو اچھے اور برے کاموں کی طرف رغبت دلاتا ہے۔ کبھی وہ برے کام کرنے کو کہتا ہے اور کبھی اچھے کام کرنے کو کہتا ہے۔ اچھے تو خیر اچھے ہیں ہی، لیکن کبھی کبھی انسان پھر اپنے نفس کے اور شیطان کے بہکاوے میں آ کر برے کام کر بیٹھتا ہے، گناہ کر بیٹھتا ہے۔ اب اگر اللہ رب العزت ان گناہوں کی معافی تلافی کا کوئی ذریعہ نہ بناتا تو کوئی آدمی ایسا نہ ہوتا جس کو جہنم میں نہ جانا پڑتا، کیونکہ اللہ رب العزت کی نافرمانی اور گناہ کرنے کے بعد اس کی سزا تو ملنی ہی ملنی ہے، اور اللہ رب العزت کی جو سزا ہے، جو اللہ رب العزت جو سزا دے گا وہ دوزخ ہے، اور دوزخ کے اندر کتنی مشقتیں اور کتنی بھیانک سزائیں ہوں گی۔ اللہ رب العزت ہمیں ان سے بچائے۔ اسی سے بچنے کے لیے ہمیں اللہ رب العزت نے یہ توبہ کا راستہ دکھلایا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اے لوگو تم توبہ کرو، سب کے سب جمع ہو کر توبہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، یعنی کہ اپنے گناہوں اور اپنے خطاؤں کو اللہ رب العزت سے معاف کرا کر اپنے آپ کو پاک صاف کر کے جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والا بنائے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے آگے دوسری جگہ فرمایا وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، کہ تم میں سے جو کوئی آدمی برے اعمال کرے، برے عمل کرے اور اپنے نفس کے اوپر ظلم کرے، پھر وہ توبہ کرتا ہوا اپنے رب کے پاس آئے تو وہ اپنے رب کو پائے گا کہ اللہ اس کو معاف کر دے۔ شیخین کی روایت ہے کہ ایک آدمی نے گناہ کیا، گناہ کرنے کے بعد اللہ رب العزت سے توبہ استغفار کی کہ اے اللہ میں نے یہ گناہ کیا ہے مجھے بخش دے، تو اللہ رب العزت فرشتوں کے اندر فرماتے ہیں کہ میرے بندے کو اس بات کا علم ہے، اس بات کا پتہ ہے کہ میرا ایک رب ہے جس کی پکڑ بہت سخت ہے، اس لیے وہ مجھ سے ڈرتا ہے، اور مجھ سے ڈر کر اس نے مجھ سے معافی مانگی اور میں نے اس کو معاف کیا۔ وہی بندہ پھر دوبارہ گناہ کرتا ہے، پھر اللہ سے توبہ استغفار کرتا ہے، اللہ پھر یہی فرماتے ہیں اور اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ میں نے اپنے بندے کو معاف کیا۔ بندہ بار بار گناہ کرتا ہے اور پھر توبہ کرتا ہے، اللہ رب العزت اسے معاف فرما دیتے ہیں۔ کیوں کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب بھی تم اپنے اوپر ظلم کرو اور میرے پاس آؤ معافی طلبی کے لیے تو مجھے ہمیشہ معاف کرنے والا ہی پاؤ گے، کیونکہ اللہ رب العزت معافی کو پسند کرتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میری امت، اے لوگو اگر تم گناہ نہیں کرو گے، کہ اللہ رب العزت یوں فرماتے ہیں کہ اگر تم گناہ نہیں کرو گے اور پھر مجھ سے توبہ نہیں مانگو گے تو میں تمہاری جگہ دوسری قوم پیدا کر دوں گا جو گناہ کرے گی پھر توبہ کرے گی، کیونکہ مجھے
وہ لوگ پسند ہیں جو مجھ سے مانگتے ہیں اور مجھ سے معافی طلب کرتے ہیں، اور مجھے ان کو معاف کرنا اور دینا پسند ہے۔ اس لیے جب تم لوگ مجھ سے ایسا نہیں کرو گے تو میں دوسرے لوگوں کو پیدا کروں گا۔ تو اس لیے میرے دوستو، یہ تو ایک انسانی فطرت ہے کہ دل کے اندر آدمی بہت سارے گناہ کر لیتا ہے، مگر اس کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ میں نے کوئی گناہ کیا ہے یا نہیں، اور بلکہ پتہ بھی ہوتا ہے تو اس کو گناہ ہی نہیں مانتا۔ یہ بہت بڑی انسان کی بھول ہے۔ اس لیے ان باتوں سے انسان کو چاہیے کہ توبہ کرے، استغفار کرے، اللہ رب العزت سے ان سے معافی چاہے۔ اور میرے دوستو، اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو تم توبہ کرو، سچی توبہ۔ کیسی توبہ؟ سچی توبہ۔ توبہ کس کو کہا جاتا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ توبہ کیا ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ توبہ 6 چیزوں کا نام ہے، 6 چیزوں کا مجموعہ ہے۔ نمبر 1 یہ کہ پچھلے کیے ہوئے پر نادم و شرمندہ ہونا، کہ جو ہم نے گناہ کیا ہے اس پر ہمیں شرمندگی ہو کہ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اور دوسرے اس گناہ کو چھوڑنے کا عزم مصمم کر لینا کہ آئندہ اس گناہ کو میں نہیں کروں گا، اور یہ کہ اگر کسی پر ظلم کیا ہے تو اس سے معافی تلافی چاہنا، اور اگر کسی کا مال ظلماً لیا ہے، دھوکے دھڑے سے لیا ہے، تو اس کا وہ مال واپس کرنا اور اس سے اس کی معافی تلافی کرانا، اور اسی طرح اس گناہ کو چھوڑ دینا اور آئندہ کے لیے اس سے پکی توبہ کرنا کہ میں آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا۔ یہ توبہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا التوبۃ ہی الندامہ، کہ توبہ وہ ندامت ہے کہ انسان کوئی گناہ کرے اس کے بعد وہ شرمندہ ہو تو وہ سمجھ لو اس کو توبہ کی توفیق ہو گئی ہے، اسے چاہیے کہ توبہ کر لے۔ اس کو ایک شاعر نے اس کے ترجمہ یوں کیا ہے، اس دل پہ خدا کی رحمت ہو، اس دل پہ خدا کی رحمت ہو، جس دل کی یہ حالت ہوتی ہے، خطا ایک بار ہوتی ہے، ندامت 100 بار ہوتی ہے۔ تو میرے دوستو، ہمیں اپنے کیے پر شرمندہ ہونا چاہیے۔ ہم نے جو گناہ کیے ہیں ان سے ہمیں معافی تلافی کرنی چاہیے۔